لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترقون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. ایک صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ماہ سفر کے سلسلے میں جو ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے وہ آپ کے لیے پیش کریں. جو انشاءاللہ تعالی بیان کے ختم پر تقسیم کیا جائے گا. تو ذہن میں آیا کہ اس رسالے کا خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ اس کے بارے میں جو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی معلوم ہو جائے، اور اس مبارک مہینے کے سلسلے میں جو زمانہ جاہلیت میں غلط خیالات پائے جاتے تھے وہ بھی علم میں آ جائیں، اور آج کل بھی جو کچھ اس ماہ کے بارے میں جاہل لوگوں کا خیال ہے اس کا بھی پتہ چل جائے، اور ساتھ ہی اور بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ہے اغلاط العوام، اس میں بھی حضرت نے جاہلوں کے عجیب جاہلانہ خیالات و تصورات بیان فرمائے ہیں. ان کا بھی کچھ حصہ اس رسالے میں نقل کیا گیا ہے. ان میں سے بھی بعض باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ ان سب کو سن کر سمجھ کر ہم اپنے ذہن کی اصلاح کر لیں اور اپنا عقیدہ درست کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور اس کے بعد پھر یہ کتابچہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اور کتابچہ دینے میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ یہ کتاب خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر جا کر گھر والوں کو بھی پڑھوائیں تاکہ انہیں بھی یہ باتیں معلوم ہوں. اور اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی خاص وقت میں جب
تمام گھر والوں کے لیے سہولت ہو، سب کو جمع کر لیں، اور پھر آپ یہ گھر میں کوئی شخص یہ رسالہ پڑھ کر سنا، اور ایک ہی دن میں سارا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائیں، تو اس سے انشاءاللہ گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ان کو بھی غلط باتوں کا علم ہوگا جس سے وہ بچ سکیں گے، صحیح باتوں کا علم ہوگا انہیں اختیار کر سکیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں یکے بار نہیں کرے، سب اس کا مطالعہ کر لیں، تو مطالعہ کرنے سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا اصل مقصد اپنے گھر والوں کی اصلاح ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ بس اتنا مقصود اصلی نہیں ہے کہ بس یہاں آئیں اور بیان سنیں اور چلے جائیں، کچھ نہ کریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس مقصد کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں، وقفے وقفے سے میں اس کو تازہ کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا جو صحیح مقصد ہے وہ حاصل ہو، ہماری اصلاح ہو، ہمارے اعمال صحیح ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہمارے عقائد صحیح ہوں، اور جاہلانہ جو خیالات پائے جاتے ہیں ان سے ہم بچنے والے ہوں۔ جب اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب باتیں حاصل ہوں۔ اتنی بات میں عرض کر دوں کہ ماہ سفر کے سلسلے میں زمانے قدیم سے طرح طرح کے غلط خیالات پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات ہے۔ چنانچہ بعض حضرات محدثین نے فرمایا ہے کہ بعض اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ سفر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ کا نام ہے۔ سفر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ کا نام ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ ڈستا اور کاٹتا ہے، تو انسان روٹی اور کھانا تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بڑی زور کی بھوک لگ رہی ہے، میں سے نہیں رہا جا رہا۔ تو بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے دراصل وہ سفر کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے من گھڑت خیال، بھوک کا سفر سے کیا تعلق اور سانپ کا سفر سے کیا واسطہ، لیکن بس یہ خیال بیٹھا ہوا تھا ان کے ذہن میں جو بالکل غلط بے بنیاد۔ بعض اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو انسان کے جگر اور پسلیوں کے قریب پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ہم جراثیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کو پیلیے کی بیماری ہو جاتی ہے جس کو یرقان کہتے ہیں، اور آج کل اس کے 3 قسمیں مشہور ہیں، اے بی سی۔ تو یہ ان کیڑوں کو سفر کہتے ہیں۔ بھلا ان کیڑوں کا کیا واسطہ ماہ سفر سے، لیکن بس ایک جاہلانہ خیال تھا بس وہ۔ اور بعض اہل عرب کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سفر وہی محرم کے بعد والا مہینہ ہے، اور اللہ بچائے علیہ باللہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اور اس میں بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں اور حادثات و سانحات، ہموم و غموم اس میں نازل ہوتے ہیں۔ اور جب یہ مہینہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بس بھائی اب کوئی اگر ماہ سفر کو خیریت سے گزار لے تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا اس کا، اور نہیں تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔
یہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جاہلانہ عقیدہ ہے اور حضور کے زمانے کے جاہلوں کا عقیدہ ہے جو آج بھی ہمارے دور کے جاہلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے جو سفر کا ہے یا عیاذ باللہ منحوس مہینہ ہے، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں تکلیفوں سے بھرپور ہے، اور اس میں آسمان سے لامتناہی مصیبتیں اور آفتیں اترتی ہیں، اس لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، منحوس سمجھتے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جو شادی کرے گا وہ صفر ہوگی، یعنی فیل ہو جائے گی اور ناکام ہو جائے گی، اس لیے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کوئی خوشی نہیں کرتے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ باللہ یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں خوشی کریں گے تو خوشی بھی مصیبت بن جائے گی۔ یہ آج کل کے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ اتنا پرانا چلا آ رہا ہے دیکھو۔ حالانکہ یہ ہرگز منحوس مہینہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ کہ اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، بالکل غلط اور بے بنیاد۔ جیسے محرم کا مہینہ مصیبتوں سے پاک ہے، آفات و بلیات سے پاک ہے، سفر کا مہینہ بھی ویسے ہی پاک صاف ہے، اس کو سفر المظفر کہتے ہیں، کامیابی کا مہینہ، سفر الخیر، خیر کا مہینہ کہتے ہیں، اور جاہلوں نے اس کو منحوس بنا رکھا۔ ہمارے زمانے میں مزدور طبقہ ماہ سفر کے آخری بدھ بطور خاص مناتا ہے، اس دن چھٹی کی جاتی اور مٹھائی بطور خاص کھائی اور کھلائی جاتی ہے۔ اس طرح سے مزدور لوگ جو ہیں اس کو اپنے لیے خاص دن سمجھتے ہیں اور خاص دن سمجھ کر کے اس کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بالکل بے اثر ہے اور من گھڑت ہے اور بے حقیقت ہے۔ ہرگز اس دن کی یعنی آخری بدھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے اور دن ہے ہفتے کے ویسے ہی بدھ کا دن بھی ہے، اس کی بنانے کی کوئی اصل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر وفر من المظلوم کما تفیض من الاسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک کا دوسرے کو بیماری لگنا، الو کا کسی کے گھر پہ آ کے بیٹھ جانا، اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک کا دوسرے کو بیماری کا لگنا ماہ سفر اور غول بیابانی سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا لگنا، الو اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا
یہ بھی ایک غلط عقیدہ تھا جو آج بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بالخصوص جب کسی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو، تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے پاس جائے گا تو اس کو وہ بیماری لگ جائے گی۔ یہ زمانے عرب کے جاہل لوگوں کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص کسی خاص بیماری کے اندر مبتلا ہو، اس بیماری کے اندر اس بیمار کے پاس جانا نہیں چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، ورنہ تو اس کی بیماری بھی تمہارے لگ جائے گی، بس تم دور رہو اس سے۔ چھوت چھات ان کے یہاں خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے جو ہندوؤں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہیں سے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو دین سے بے خبر ہیں، جاہل ہیں، دین کی باتوں سے اکثر ناواقف ہیں، خاص طور سے عورتیں جن کو دین کا علم بہت کم ہوتا ہے، ان میں بھی یہ بات خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ اور آج کل کے ڈاکٹروں کے اندر بھی یہ بات بطور خاص پائی جاتی ہے کہ وہ بھی بعض بیماریوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حدیثوں کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری از خود دوسرے کے لگ جاتی ہے بالکل بے حقیقت ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے صحت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ جاندار و جاندار، یہ جو بے جان درختوں کے پتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہلتے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پتے ہلتے ہیں، ورنہ نہیں ہلتے۔ تو جب بے جان چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، تو جاندار بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ لہذا کسی کی بیماری بھی اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کے لگ نہیں سکتی۔ اس لیے یہ سمجھنا ہے کہ بیماری ہمارے لگ جائے گی، ہم اس کے پاس جائیں گے، یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بغیر جائے بھی ہو جائے گی، اور نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی نہیں ہوگی۔ آخر ہسپتالوں کے اندر خاص طور سے کینسر کے ہسپتال میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تیماردار ہوتے ہیں، علاج کرنے والے ہوتے ہیں، دوا کھلانے والے بھی ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا سبھی کو کینسر ہوتا ہے؟ جس کے اللہ نے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے یا جس کی تقدیر میں کینسر لکھا ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے، اور جس کی قسمت میں لکھا نہیں تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احتیاطی تدابیر کرنا بالکل جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماری از خود ایک کی دوسرے کو لگتی ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، احتیاط تو خود سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ فضل میں تمزم فرارہ کا من الاسد وہ فضل من المذوب کما تفر من الاسد، کہ جیسے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو ایسے جزام میں آدمی سے پرہیز کرو۔ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاطی تدبیر کرنے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کرو، لیکن عقیدہ صحیح رکھو۔
عقیدہ یہ رکھو کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، جاتی بھی اللہ کے حکم سے، آتی بھی اللہ کے حکم سے۔ کسی بیماری میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے دوسروں کے رکھتی پھرے، کسی میں کوئی طاقت نہیں، اصل طاقت اللہ جل شانہ ہے۔ چنانچہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کی بیماری دوسرے کے ہرگز نہیں، جس کے اندر جو بیماری ہوتی ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو بعض لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم تو یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جنگل کے اندر ہرنوں کی طرح لال سرخ خوبصورت اونٹ ہوتے ہیں، وہ کسی کو خارش نہیں ہوتی، پھر کہیں سے ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور پھر وہ ان کے ساتھ رہتا ہے تو باقی کے اندر بھی خارش پھیل جاتی ہے اور دوسرے اونٹوں کے اندر بھی خارش ہو جاتی ہے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک اونٹ کی خارش دوسرے اونٹوں کے لگی اور آپ فرماتے نہیں لگتی۔ تو قربان جائے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب ایسا ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والا خاموش ہو گیا اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کی خارش کس کی لگی؟ اس کا کسی کے پاس بھی جواب نہیں۔ جو سب سے پہلا اونٹ ہے جس کی خارش ہوئی وہ کس کی، وہاں اس کی کس کی لگی؟ ظاہر کسی کی نہیں لگی، خود اس کے اندر ہوئی۔ تو جیسے اس کے اندر ہوئی باقی کے اندر بھی خود اسی کے اندر خود ہوئی، اس کی نکل کر دوسرے جا کر نہیں لگی۔ تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی کی بیماری اسی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے ہوتی ہے، جب حکم ہوتا ہے ہو جاتی ہے، جب نہیں حکم ہوتا دور ہو جاتی ہے۔ تو بیماری کا ایک دوسرے کے لگنے کا عقیدہ غلط ہے۔ ہاں اعتدال کے ساتھ احتیاطی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے کہ ہندوؤں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خطرناک بیماری مبتلا ہو جائے تو آنا جانا ملنا جلنا اس کے پاس بیٹھنا کھانا پینا سب چھوڑ دیتے، یہ تو خطرناک بیماری ہے، مبتلا ہم جائیں تو ہماری بھی ہو جائے گی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، وہ سنا دیتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت واپس تشریف لے گئے ہندوستان اور اپنے وطن تشریف لے گئے۔ وہاں پر عام شہروں کے اندر ہندوؤں کا مسلمانوں کا مل جل کر رہنے کا عام دستور ہے، بھی یہی صورتحال۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک میں پاکستان میں یہ ہمیں نعمت حاصل ہے کہ یہاں پر زیادہ تر مسلمان ہی مسلمان مل جل کر رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا زیادہ یہاں موقع نہیں۔ دیہاتوں میں تو ہے لیکن شہروں میں یہ صورتحال نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہندوستان میں تو یہی نہیں پتہ چلتا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے۔ تو خیر وہاں پر مل جل کر رہتے تھے لیکن پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے۔ تو جب واپس تشریف لے گئے تو حضرت کا ایک ہندو دوست بھی تھا، اس کی دکان پر گئے اس سے ملنے کے لیے، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا تو بیمار ہیں اور گھر پر ہیں اور بڑی خطرناک بیماری مبتلا ہے، ملنے کے لیے مت جانا۔ انہوں نے اپنے غلط عقیدے کے مطابق کہا کہ نہیں بھائی میں تو ان سے ملوں۔ تو خیر جب انہوں نے کہا تو ان کے بچے جو ہیں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر دے گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا سارا ان کا مکان تھا، پوری حویلی تھی، اس حویلی کے کونے میں ایک کھاٹ پر وہ حضرت کا دوست بنیا پڑا ہوا تھا، اور سارے گھر والے اس سے دور الگ رہ رہے تھے، اور اس کو کھانا دینے کا اور دوا دینے کا بھی انہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ایک لمبا سارا بانس تھا، اس کا ایک ہک بنا اس میں ہک لگا ہوا تھا، بالٹی میں کھانا ڈالتے تھے اور لٹکا کر کے اسے یوں اڑاتے، اسے قریب کرتے تھے، وہ لالا جی اس میں سے وہ بالٹی اتار لیتے، چائے پینی ہوتی چائے پی لیتے، دودھ پینا ہوتا دودھ پی لیتے، پانی پینا ہوتا پانی پی لیتے، کھانا کھانا ہوتا کھانا کھا لیتے، پھر بالٹی اس میں لٹکا دیتے، وہ بانس کو کھینچ لیتے۔
کوئی گھر کا کوئی فرد ڈر کے مارے اپنے باپ کے پاس نہیں جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری ہمارے لگ جائے. اس لیے یہ اڑن تشتری بنا رکھی تھی انہوں نے کھانا دینے کے لیے. حضرت رفیع عثمانی رحمۃ اللہ جب وہاں تشریف لے گئے تو سیدھے اس کے بعد جا کر اسے قریب بیٹھ گئے. پہلے تو وہ لالا جی بھی بڑے ڈرے کہ ارے آپ میرے پاس ہی آ گئے, آگے تو کیا ہوا, تمہاری بیماری میرے لگے گی. اس کے بعد پھر اسے اسی طریقے سے بے تکلفی کے ساتھ ملے جیسے کہ پہلے ملا کرتے تھے. وہ بڑے خوش ہو اور بڑا اس کا دل باغ باغ ہوا اور حضرت سے کہنے لگا کہ میں تو جیتے جی مر گیا, ابھی تو زندہ ہوں لیکن حقیقت میں مر چکا ہوں, اس لیے کہ اب میرے پاس نہ میری بیوی آتی, نہ میرے بیٹا آتا ہے, نہ میری بیٹی آتی, نہ میرے بھائی آتا, نہ میری بہن آتی. میں تو ان کی صورتوں کو ترس گیا. دور سے مجھے اس بانس کے ذریعے کھانا دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں, دوا دیتے ہیں, بس میں تو ایسا وہ سمجھو مر ہی گیا. یہ ایک میرے لیے ایک مصیبت بن گئی. بیماری تھی میری, بڑی تکلیف دے, اس کے بڑھ کر یہ تکلیف ہو رہی کہ اب میں گھر والوں سے بھی کٹ گیا. وہ ڈر کے مارے میرے پاس آتے نہیں کہ میری بیماری ان کو نہ لگ جائے, اس لیے میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا. تم پہلے شخص ہو کہ تم میرے پاس آئے اور تم نے میری طبیعت پوچھی, میرے مزاج پوچھا اور مجھ سے ڈرے نہیں. اس کے بعد تو باتیں کرتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا مجھے تو کلمہ پڑھا. میرا دل تو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا مذہب سچا ہے. مجھے وہی پڑھا, فوراً کلمہ پڑھا دیا اور ظاہر نے اس کا انتخاب. یہ ہے دیکھو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی برکت کہ اللہ نے کافر کو ایمان دیا. غلط عقیدے کی مصیبت دیکھو کہ بیچارہ مریض جو ہے جیتے جی مر گیا, اور صحیح عقیدے پر عمل کا اثر دیکھو کہ اس کو ایمان نصیب. لا الہ الا اللہ. اس لیے بھائی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عقائد درست کر لیں, اور عقائد درست کرنے کے لیے بہشتی زیور بھی پڑھ لیں. بہشتی زیور کے پہلے حصے میں عقیدے لکھے ہوئے ہیں, بہت ہی آسان انداز میں عقیدہ 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 کر کے عقیدے لکھے, اور ساتھ ہی جو غلط باتیں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے, تاکہ کم از کم ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور صحیح عقیدہ ہے کیا اور غلط عقیدہ کیا ہے, پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں. یہ کتابچہ آپ کو یہیں تقسیم کر دیا جائے گا, اور بچوں کو نہیں دیا جائے گا, بڑوں کو دیا جائے گا. بچے پھر اپنے بڑوں کے ذریعے گھر جا کر خود ہی مطالعہ کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ آرام سے چلے جائیے گا. چھینا جھپٹی ہرگز نہ ہو. اچھا بالکل آپ آرام سے بیٹھے رہیں, احباب آپ کو وہیں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. دعا کریں. اللهم الحمد لا نحصي ثناء كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. ہم یہاں صرف اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری اصلاح فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری اصلاح فرما. ہمارے اخلاق اعمال کو درست فرما. ہمارے اخلاق و اعمال کو درست فرما. یا اللہ ہمیں اچھے اچھے عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام جاہلانہ عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جاہلانہ خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ اصلاح کے جو طریقے اور ذرائع ہیں انہیں اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر اصلاح کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے وہ عطا فرما. جو جذبہ نہیں ہے یا اللہ میری رحمت سے وہ جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم سست ہیں ہمیں چستی عطا فرما. یا اللہ ہم کاہل ہیں ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ فکر عطا فرما. اپنے اخلاق کو سنوارنے کی فکر عطا فرما. اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری پریشانی کو دور فرما. ساری تکلیفوں کو دور فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ جس طرح آپ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ آپ کی رضا کے لیے ہم یہاں جمع ہوں. یا اللہ یہ بھی ہمیں ہم پر فضل فرما کہ اب ہمیں توفیق عمل بھی ہو. یا اللہ ہمیں توفیق عمل بھی ہو. یا اللہ ہمیں توفیق عمل بھی نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله.